لوگ سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی مجلس تک تو بات ٹھیک تھی، یہ ماتم، یہ زنجیر زنی، ان کا تعلق کس چیز سے؟ تو میں یہاں میں لفظ کہوں کہ ماتم عشق، اور عشق ہر کسی کا ایک نہیں ہوتا۔ اگر میں کہوں یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کا عشق ایک ہے تو یہ غلط ہے۔ اگلی میں صدر کہوں گا مجھے مجمع سے تائید چاہیے، عشق صحابہ کا بھی ایک نہیں تھا۔ آپ چپ ہیں میں دلیل دے دیتا ہوں، جن کے سامنے نبی کا دانت زخمی ہوا انہوں نے ایک بھی نہیں توڑا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحابی نہیں، صحابی لیکن ان کا عشق تھا، وہ برداشت کر ایک نے دیکھا نہیں سنا، اس نے پتھر اٹھایا سارے توڑے، یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں رسول کا کون سا تھا۔ شریعت روک رہی تھی، عشق مجبور کرنا۔ مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب سے نہیں ملا، کسی جھوٹے سے جھوٹے راوی نے بھی روایت میں لکھی کہ نبی نے صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے کہا کہ کوئی صحابی تیز رفتار گھوڑا لے کے کرم جائے، وہاں ایک بندہ نام اس کا اویس ہے، اسے گرفتار کر کے میری بارگاہ میں لائے اور میں اس سے پوچھوں کہ میں زندہ تھا تو نے زندہ کی یاد میں خون کیوں نکالا، تو نے زندہ کی یاد میں ماتم کیوں کیا؟ نبی نے گرفتار کرنے کا حکم نہیں دیا، نبی نے صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے ٹھنڈی سانس بھری۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ٹھنڈی سانس بھرنے کی وجہ؟ نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ نبی نے کہا میرے صحابیوں مجھے جنت کی خوشبو تمہارے بنگلوں سے نہیں اویس کے جھونکنے سے آئی، اس کے جھونکنے، اس کا عشق۔ چلے رسول سے محبت کی تھی، رسول نے ہی اسے اجر دیا، رسول نے کہا جنت کی خوشبو ہے۔ اللہ کو چاہیے تھا کہ خدا کہہ دیتا کہ میں نے قرآن میں کہا ہے کہ جسم اللہ کی امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ خدا کہتا کہ تو نے دانت سارے کے سارے دیے، میں نے توڑ تو نے دیے، اب میں تجھے سزا دوں گا، تجھے عذاب دوں گا۔ اللہ نے نہ سزا دی نہ عذاب دیا، اللہ نے جنت سے کیلا نازل کر دیا۔ میرے نبی کا سچا عاشق ہے، اسے غذا چاہیے نرم، چبا کچھ نہیں سکتا، نرم غذا چاہیے۔ خدا نے کیلا نازل کر دیا، چپ رہو یا بول پڑو، پھر نتیجہ تو یہی نکلتا ہے جب معصوم کے عشق میں ماتم کرو پھر لنگر کے انتظام خدا کرتا ہے۔ معصوم کا عشق۔ اب سوال صدیوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے اور آج تک یہی سوال اسی کی جگہ کھڑا ہے۔ زنجیر زنی امام حسین کی محبت میں خون نکالنا، یہ ثابت کریں یہ کہاں لکھا ہے؟ صدیاں ہو گئی ہمیں ثابت کرتے ہوئے، زمانہ گزر گیا ہمیں ثابت کرتے، یہ قرآن سے ثابت کریں۔ ماتم حسین، عزاداری، زنجیر زنی، یہ قرآن میں کہاں لکھی؟ میرے قوم کے بچوں کو وہ نشان یاد ہیں جہاں پہ اللہ نے معصوم کے عشق میں ماتم کی اجازت دی۔ بزرگ چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے، پہاڑ کا مجمع ہے، انصاف پسند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فیصلہ میں پنچایت کی صورت میں کروا دیں۔ بندے کہتے ہیں بابا جی ماتم قرآن سے ثابت ہے، دو علم میرے سامنے، میری بات میں وزن نہ ہو، آپ نے صرف یہ نہیں کہ داد نہیں دینی، آپ نے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، آپ نے کہنا جی آپ نے وقت ضائع کیا، بات کی اتنی وزنی نہیں تھی۔ بندے کہتے ہیں جی عزاداری زنجیر زنی قرآن سے ثابت ہے، میں سوال تبدیل کرتا ہوں پھر اس سوال کا جواب ہے۔ یہ سوال بڑا آسان ہے کہ زنجیر زنی قرآن سے ثابت ہے، یہ بہت آسان سوال ہے، اس کا جواب بہت دفعہ دے چکے ہیں۔ ہم سوال مشکل کرتے ہیں پھر جواب کیوں نہ ہم قرآن زنجیر زنی سے ثابت کریں۔ اب 4-6 بندوں میں ہاتھ اٹھے، ان کے ہاتھ اس لیے اٹھے کہ شاید یہ خطیبانہ نکتہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، قرآن زنجیر سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے۔ اب بھی کرتے ہیں کوئی نہ پتا لیکن راجہ کا مدر چمائی ماشاءاللہ
سوائے شیعوں کے گئی بادشاہ جی مولانا اسماعیل کہا کرتے تھے، مولوی صاحب کہا کرتے تھے کہ مولوی ذاکر ہم وہاں جاتے ہیں جہاں ہماری شرطیں پوری ہوتی ہیں، اشتہار چھپا ہوا ہو، دعوت لکھی گئی ہو، نظر نیاز کا اہتمام ہو، بٹھانے کا اچھا بندوبست ہو۔ یہ مولا امام حسین کی ایسی لاڈلی فوج، یہ نہیں دیکھتے کہ گلی دشمن کی ہے کہ اپنے کی ہے، یہ اس وقت گلی سے جاتے ہیں جب بچوں کو یاد ہو جاتا ہے کہ علی حق ہے۔ اب سوال تو میں نے کیا تھی، اسی کا جواب بندے کہتے ہیں زنجیر زنی قرآن سے ثابت کریں، ہم قرآن زنجیر زنی سے ہو جائے۔ آج کوئی عیسائی مسلمان مولوی کے دروازے میں جائے وہ کہے مولوی صاحب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو جو آپ ادھر کریں، لیکن پہلے آپ مجھے یہ ثابت کریں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ عیسائی مولوی مسلمان سے پوچھے ثابت کر قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ کہے کیسے ثابت کروں؟ وہ کہ میں نہیں مانتا یہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی سے اتری کتاب ہے۔ تم مسلمان کہتے ہو یہ اللہ نے اتاری تھی، میں نہیں مانتا۔ تو مولوی کہے گا کیسے مانے گا؟ وہ کہے گا جو قرآن میں لکھا وہ کر کے دکھائے۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے پھر اس کا مطلب یہ قرآن کتاب حق ہے، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر مان اس میں افسانے قصے کہانیاں لکھی ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلمان مولوی کا بدن پھڑپڑائے گا، وہ کہے گا ایسا ہو ہی سکتا کہ قرآن میں کوئی ایسی بات لکھی ہو جو ہو نہیں سکتی۔ وہ فوراً عیسائی کہے گا تمہارے قرآن میں لکھا ہے تمہارا ایک نبی تھا، نام اس کا یوسف تھا، مصر کے کمرے میں آیا، سامنے چند عورتیں بیٹھی تھیں، تمہارا نبی اتنا خوبصورت تھا، انہوں نے بجائے پھل کاٹنے کی انگلیاں کاٹ لی۔ جب یوسف گزر گیا تو پھر انہیں پتا چلا کہ ہمارے تو ہاتھ کٹ گئے۔ وہ عیسائی کہے گا مسلمان مولوی سے عقل تسلیم کرتی ہے کہ جسم کٹ رہا ہو، پتہ بھی نہ چل رہا ہو، خون نکل رہا ہو اور تکلیف بھی نہ ہو رہی ہو، جسم پہ زخم آ رہا ہو اور درد بھی نہ ہو رہا ہو، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو مجھے کر کے دکھا دے، میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں۔ وہ عیسائی کے سوال پہ وہ مفتی دروازہ بند کر سکتا ہے، ماتمی دروازہ نہیں بند کرے گا۔ ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے حلقہ ماتم میں لے کے آئیں گے، وہ پوچھے گا کیسے ہوا تھا، ہم زنجیر دکھا کے کہیں گے ایسے ہوا۔ مذہب آل محمد ذاتی سوچوں کا نام نہیں، مذہب آل محمد معصوم کی اطاعت۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان آسان پسند ہے، وہ آسانی چاہتی ہے، ویسے ہی آسانی اس نے مذہب میں چاہی، مجھے مذہب میں بھی آسانی ہے۔ شیعہ قوم کسی ایسے غیر کے پیچھے نہ چلے جہاں مذہب میں آسانی کرتے کرتے تم مذہب سے دور ہو۔ آل محمد کے مذہب میں نماز 5 واجب ہے، عقیدے 4، علی اور ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا۔ جہاں تمہیں چاروں چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے پیچھے کیا جائے تو سمجھ لینا کہ تم سے تمہارا مذہب چھین گیا۔ علی اور ولی اللہ تمہارا تشخص ہے، تمہاری پہچان ہے، تمہارا شناختی کارڈ ہے۔ علی ولی اللہ اتنا غیر ضروری ہوتا تو غدیر کے میدان میں تپتے ہوئے صحرا میں اللہ رسول کو کیوں کہتا کہ فما بلغت رسالہ، اگر تو نے نہیں پہنچایا تو تو نے رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ دکھ اور تکلیف تب ہوتی ہے جب ہم منبر پہ آتے بندے سوال کرتے قوم کے بچے بتائیں علی ولی اللہ واجب ہے، مستحب ہے، مندوب ہے، حرام ہے، اوجب ہے، کیا کہنا چاہیے؟ میں 2 علموں کے درمیان میں طالب علم ہوں، مجھے ان فقہ کے لفظوں کا نہیں پتا، لیکن اتنا میرا عقیدہ ہے علی ولی اللہ نہ واجب نہ اوجب نہ مستحب، علی ولی اللہ اجر رسالت کی ادائیگی کا نام ہے۔ جو بندہ چاہے کہ میں اجر رسالت ادا کروں اس پہ واجب ہے وہ علی ولی اللہ۔ اگر کوئی اجر کی
اسے کہتے ہیں سادہ ذکر کے لیے میں اور آسان کرتا ہوں، بندہ لباس سلوائے اور درزی کو معاوضہ نہ دے، گھر آ کے اسے آب زمزم سے دھوئے، مدینے کا عطر چھڑکے، ساری رات نماز پڑھتا رہے، صبح کو مسجد میں جا کے مولوی سے پوچھے ہوئی، وہ کہے گا نہیں، مولوی صاحب کیوں؟ نہ وضو غلط تھا، نہ قرات میں غلطی تھی، نہ تسبیح قنوت میں غلطی تھی، نماز کیوں نہیں ہوئی؟ وہ کہے گا تو نے لباس کی قیمت ادا نہیں کی تھی، تو لباس کی قیمت نہ دے اللہ تیری نماز قبول نہیں کرتا، تو دین کی قیمت نہ دے خدا تیرے سجدے کیسے قبول؟ ولایت علی، علی ولی اللہ تشخص ہے، پہچان ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس پہ واجب ہے کہ وہ علی ولی اللہ کی گواہی، جہاں اللہ کی توحید کی گواہی دو، رسول کی رسالت کی گواہی دو، وہاں واجب ہے علی کی ولایت۔ دوسرا فلسفہ آ گیا ماتم حسین، عزاداری حسین، جتنا زمانہ آسان ہوتا جا رہا ہے شیعہ اتنا آسان پسند ہوتے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی نام بھی ماتم کریں گے تو تب بھی تو ہم شیعہ ہی رہیں گے، تو رہے گا شیعہ ہی، لیکن حسین نے بھی اپنے عشق کے درجے رکھے۔ قتل حسین کے بعد بھی کوفے میں چند لوگوں نے کہا تھا ہم احتجاج کرتے ہیں یہ قتل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اس مرحلے میں نہیں گئے جہاں پہ حسین کا جان پہنچ گیا تھا۔ وہ عشق تھا نا، کوفے والوں نے صرف یہ کہا کہ ہمیں دکھ ہوا ہے کہ رسول کا بیٹا قتل ہوا ہے، لیکن کیا کہنے حسین ابن علی تیری عطا کے چلے یہ اتنا مجمع جو بیٹھا یہ پنچایت بن کے مجھے مہمان نہ سمجھنا، ایک لمحے کے لیے منصب مزاج بن کے فیصلہ کرو۔ جتنی نمازیں خود نے یزید کے لشکر میں رہ کے پڑھی، کیا اس نمازوں کا کوئی فائدہ تھا؟ نہیں بولے گے تو ظاہر کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ امام صحیح نہیں تھا، نماز وہ اللہ کی پڑھتا تھا، وضو اس کا ٹھیک تھا، قیام رکوع سجدے میں کوئی غلطی نہیں تھی، سب کچھ ہونے کے باوجود اس کی نماز کیوں نہیں تھی؟ مجھے کوئی مولوی قرآن کی حاشیے پر لکھ کے دے کہ جتنی نمازیں ہونے یزید کے لشکر میں رہ کے پڑھی وہ ہوئی نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ حسین نہیں تھا، اس لیے کہ حر کربلا کی ریت پہ اصول لکھی ہے جسے قیامت تک کوئی مولوی نہیں مٹا سکے۔ حر نے لکھ دیا ہے کہ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب سے اگر حسین نکال دیا جائے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ نہیں، اور کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس وجہ سے نہیں ہوا کہ حسین کی محبت۔ ادھر دروازہ حسین پہ آیا، حسین نے فوراً تلوار دے کے کہا میرے بادشاہ حسین اسے چند گھنٹے اپنے پاس مہمان رکھیں، اس کی کسی نمازیں رہی کوئی نہیں وہ ٹھیک کروائیں، پھر اسے میدان میں بھیجیں۔ حسین نے اگر عبادت کے طریقے ٹھیک کروا کے میدان میں بھیجتا، کل کو مولوی کہہ دیتے اس کو اس کی عبادتیں بچا گئی، اس کو اس کی نمازیں بچا گئی، میں خود میدان میں بھیج کے دنیا کو بتا رہا ہوں ان کو حسین کی محبت بچا گئی۔ مظلوم کربلا سے محبت ہے تو مظلوم کربلا سے عشق ہے۔ یہ کربلا کی مٹی جو ہے خاک شفا جو ہے یہ 10 محرم کو سرخ ہوتی ہے، کیوں سرخ ہوتی ہے؟ زمانے کو گواہی دینے کے لیے حسین کے لوگ، اس کا مطلب ہے کہ جس مٹی میں بھی کربلا کی خاک ہوگی وہ 10 محرم کو ضرور سرخ ہوگی۔ ابراہیم اسماعیل کو لے کے جا رہا تھا، 3 جگہ پہ شیطان روک رہا تھا کہ اسماعیل کی قربانی نہ ہو، کیوں؟ بیٹا تو ابراہیم کا تھا، بیٹا ابراہیم کا تھا، تکلیف ابلیس کو کیوں ہو رہی تھی؟ اب مجھے نہیں پتا اگلی صدر میں چہرے پریشان ہو گئی، ہر چہرے پہ رونق آ جائے گی، اس کا مطلب چھری ابراہیم کی تھی، گردن اسماعیل کی تھی، تکلیف ابلیس کو ہو رہی تھی۔ تب سے پتا چل گیا چھری کسی کی ہوتی ہے تکلیف کسی کو ہو جاتی ہے۔ مسلسل عشق سے، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، عشق میں قوانین لاگو نہیں ہوتے، بے خطر عشق میں۔ اور شریعت میں کیا؟ شریعت کہتی سامنے آگ ہو سلام لگاؤ تو خودکشی، اور خودکشی شریعت میں حرام، سامنے آگ میں سلام لگاؤ تو خودکشی شریعت میں حرام، سامنے آگ تھی ابراہیم نے سلام لگائی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
عقل تھی محو تماشا امام ابھی عقل ابھی سوچ رہی تھی. عشق نے کہا جہاں محبت ہو وہاں سوچا نہیں کرتے. عشق غالب آ گیا نا عقل. اس کا مطلب ہے امام حسین علیہ السلام کے ماتم کا تعلق عشق سے, اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ پہ ضرور ہے کہ آپ یہ کریں. آپ کا عشق اگر آپ کو اجازت نہیں دیتا آپ آگے بیٹھ بھی جائیں, یہ بھی عشق ہے. کسی کا عشق اس سے آگے بڑھ گیا, اس نے 2 ہاتھ سینے میں مارے, اس کا مطلب ہے عشق میں آگے چلا گیا. کسی نے چھری سے اپنا بدن زخمی کیا, آج وہ بندہ 4 عربی کی کتابیں پڑھ لیتا ہے, 4 دن کسی ایسے مولوی کے پاس بیٹھ جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی اس میں دلیل کہاں ہے؟ دلیل تمہاری زیارت وارثہ ہے, دلیل تمہاری زیارت عاشورہ ہے. اگر تمہیں زنجیر کا ماتم اچھا نہیں لگتا تو پھر زیارت عاشورہ میں کیوں کہتے ہو یا لیتنی کنت معکم فوزا عظیما, کاش حسین ہم تیرے ساتھ کربلا میں ہوتے تو ہم بھی شہید ہو جاتے. کاش ہم کربلا میں ہوتے تو کیا کربلا میں ہوتے تو پھر کیا کرتے؟ زخمی ہوتے نا. تو پھر اگر تم نے کاش کہنا ہے تو پھر 10 محرم کو بدن زخمی کر کے تمہیں بتانا پڑے گا وہ کاش تھی, یہ یقین ہے. روزانہ اللہ کے نواز متوجہ ہیں. لہذا محرم قریب ہے, محرم کے مہینے میں میں اس بات کا قائل تھا, ہوں, رہوں گا. جتنی کتابیں چاہو گے میں ممبر پہ وہ بھی ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہوں گا. عشق کسی فتوے کا محتاج نہیں ہے. باپ کو رونے سے پہلے اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں باپ کا جنازہ پڑھو اور وہ جا کے مولوی سے پوچھ لے کہ مولوی صاحب اجازت ہے کہ میں باپ کو کتنا روں؟ آپ خاموش کیوں ہو؟ وہ جا کے مولوی سے نہیں پوچھے گا کہ سرکار مجھے بتائیں میں نے فلاں مجتہد کی تقلید کی ہے, اس کی توضیح اور مسائل کھول کے بتائیں کہ باپ کو کتنا رو. باپ کو رونے کے لیے تو فتویٰ نہیں دیکھتا, حسین کے ماتم کے لیے فتویٰ. تم لوگوں کی پہچان عزاداری ہے, تمہارا تشخص عزاداری ہے. لوگ شیعہ ہوئے ہیں حسین کا ماتم دیکھتے ہیں. مجھے بادشاہ حسین کی سبھی قسم ہے, دنیا کو اتنی تکلیف تمہاری نمازوں سے نہیں جتنی تمہاری عزاداری سے. کیونکہ نماز انسان ذات کے لیے پڑھتا ہے, عزاداری نسلوں کی بقا کی ذات. برطانیہ کی, انگلینڈ کے ڈاکٹرز کی ٹیم کربلا میں گئی, اربعین میں چہلم تھے. کیوں گئے تھے؟ محبت حسین میں نہیں. انہیں پتا چلا کہ انسانوں کا سب سے بڑا اجتماع کربلا میں ہوتا. انہوں نے کہا ہم ہر جگہ پہ مسیحا بن کے جاتے ہیں, ہم وہاں بھی جائیں تاکہ انسانوں کو کسی مدد کی ضرورت ہو, مدد کریں. وہ وہاں گئے, وہ وہاں پہ 5 یا 6 دن رہے, واپس آ کے 8 کے 8 ڈاکٹر شیعہ ہوئے. انہیں ایک میڈیا پہ ٹیلی ویژن چینل میں بٹھایا گیا. انہوں نے کہا جی کون سی کتابیں پڑھی تم نے اسلام کی جو متاثر ہوئے؟ انہوں نے کہا کوئی کتاب نہیں پڑھی. انہوں نے کہا بغیر کتاب پڑھے بغیر مولوی کے پاس بیٹھے ہوئے تو مسلمان کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہم کربلا میں گئے تھے. انہوں نے کہا کربلا میں جا کے مسلمان کیوں ہوئے؟ وہاں کسی مولانا سے ملاقات ہوئی, وہاں مسلمانوں کے کسی عظیم عالم سے ملاقات ہوئی, کسی سے نہیں ہوئی. انہوں نے کہا پھر کس سے ملو؟ صرف حسین سے. اگلا میں جملہ پڑھنے لگا اور ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں پڑھنے لگا, آرٹیکل آپ انٹرنیٹ پہ موجود ہو. انہوں نے کہا تم نے کربلا میں جا کے کیا محسوس کیا جو تم مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں کربلا میں جا کے پتا چلا کہ کربلا میں حسین نہیں فطرت کا خدا رہتا. حسین از گاڈ آف دا نیچر, فطرت کے خدا کو حسین. انہوں نے کہا فطرت کا خالق حسین, وہ کیسے؟ انہوں نے کہا فطرت کا خالق. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا ہم ڈاکٹرز ہیں, ہم نے بہترین یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے, ہم نے میڈیکل کو چھان چھان کے دیکھا ہے. اتنی ریسرچ کرنے کے بعد میڈیکل اس نتیجے میں پہنچی ہے کہ ایک انجیکشن ایک مریض سے دوسرے کو نہ لگے, وہ دوسرے کو لگے گا تو اس کا وائرس اس کو چلا جائے گا. لہٰذا وہ انجیکشن ضائع کرو, ایک سوئی بھی دوسرے کے بدن کو نہ لگے. اس کا حد نہیں ہو گئی, ہماری سائنس کی دھجیاں ہم نے وہاں پہ اڑتی دیکھی ہے. یہاں میڈیکل کہتے ہیں کہ ایک سوئی دوسرے کو نہ لگے, وہاں زنجیر ایک تھا, ماتمی 6 اس کے بدن کا لہو اس کے بدن میں لگ رہا تھا, اس کے جسم کے زخم کا لہو اس کے جسم. اور نے کہا ہماری میڈیکل ریسرچ نے کہ ثابت کیا انسان کے بدن میں ایک سوئی کا زخم آ جائے, اس پہ ایک مٹی کا ذرہ پڑے گا تو وہ زخم پھول جائے, وہ پھیل جائے گا, انفیکشن ہو جائے گا. انہوں نے کہا ہم زخم پہ ڈسٹ نہیں پڑنے دیتے, مٹی نہیں پڑنے دیتے, وہاں جا کے ہم چپ کھڑے. ہماری میڈیکل خاموش ماتمی ماتم کرتے تھے, زخم کھلے ہوتے تھے, وہ کربلا کی مٹی
زخم میں لگا دو. انہوں نے کہا ہمیں وہاں جا کے پتا چلا کہ یہاں پہ کوئی فطرت کو تبدیل کرتا ہے, کوئی دھارے کو بدل دیتا ہے. عزاداری حسین آج بھی شیعت کی پہچان ہے. لوگ چوک میں کھڑے ہو کے تمہارا زخمی بدن دیکھتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے گھر جا کے ضرور سوچتے ہیں کہ ان کو تکلیف کیوں ہوئی, اور اگلے دن جب اسی ماتمی کو وہ بازار میں دکان میں کھڑا دیکھتا ہے, کل تک جس کے جسم میں زخموں کے ڈھیر تھے آج وہ کھڑا ہے, اس کے دل میں یہ حقیقت کی جستجو پیدا ہوتی ہے, اس کے دل میں محبت حسین کا انس پیدا ہوتا ہے. اگر فرمان چاہو گے تو اللہ کا قرآن کی آیت ہے وَمَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, کون ہے جو اپنے اللہ کو مقروض کرے, کون ہے جو اپنے اللہ کو قرض حسنہ دے, قرض بھی نہیں قرض حسنہ. قرض حسنہ عام قرض نہیں ہوتا, قرض حسنہ وہ ہے کہ اگر ہوا تو واپس کر دینا, نہیں تو معاف کر دینا. خدا نے بندے سے قرض حسنہ مانگا کہ مجھے قرض حسنہ دے, اگر مجھ سے ہوا تو میں واپس کروں گا, نہیں تو بندہ اپنے خدا کو یہ قرض معاف کرے گا. میرے مالک تو اللہ ہو کہ ہم سے قرض حسنہ مانگ رہا. معصوم سے پوچھا گیا تفسیر عیاسی کا حوالہ, چھٹے بادشاہ سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ نماز کو نہیں مانگ رہا. امام نے کہا جاہل نہ بن, نماز کوئی قرض ہے, نماز تو تم پہ واجب, نماز تو تم نے اس کے شکر کے بدلے میں نعمت کے طور پر کری. تو میرے مالک پھر یہ روزہ ہے, فرمایا روزہ بھی نعمتوں کا بدلہ ہے. میرے مالک یہ حج ہے, فرمایا اس کے گھر کی زیادت ہے. مولا زکات ہے, فرمایا اس کے دیے میں سے بانٹتا ہے. تو میرے مالک پھر یہ قرضہ کیا ہے, فرمایا جس نے میرے جاد حسین کی عزاداری پہ خرچ کیا سمجھو اس نے اللہ کو مقروض کیا. اس لیے کہ عزاداری یہ شبیر توحید کا بات ہے. خدا نے کہا تھا تو نے میرا ذکر بلند کیا, میں تیرے ذکر کو بلند. اب وہ تو زمین پہ ذکر بلند کرنے آ نہیں سکتا. اس نے ایک ایسی قوم, ایک ایسے عزادار نسل پیدا کر, اس کے بعد ایک تکمیل ہوئی. علی اور ولی اللہ نہ چھوڑنا, ماتم حسین نہ چھوڑنا. وقت کے دامن میں وسعت ہوتی, میں آیات بھی پڑھ دیتا, احادیث بھی پڑھ دیتا. جس بندے کو اس میں جو بھی مسئلہ درکار ہو وہ ایک فون کال کے فاصلے پہ ہے, اس کے گھر تک, اس کی دہلیز تک دلائل پہنچانے کی ذمہ داری ہماری. تیسرا اہم مسئلہ جو آج کے اس دور میں شروع ہو گیا, خصوصاً ہمارے خطے میں شروع ہو گیا, کہ سیدزادی کا کف غیر سید سے جائز, قتل حرام ہے سیدزادی کا کف غیر سے. اگر آپ مجتہد کو مانتے ہیں, آپ تقلید کرتے ہیں, آپ مقلد ہیں, آپ شیعہ ہیں, میرے لیے قابل احترام ہے. آپ آیت اللہ سیستانی سے لے کے آیت اللہ علی خامنائی تک کی توضیح اور مسائل اٹھا کے دیکھیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیدزادی اور غیر سیدزادی کے فرق میں واضح لکھا ہوا ہے کہ سیدزادی جو ہے وہ 60 سال تک ماں بن سکتی ہے, غیر سیدزادی 50 سال تک سکتی ہے. اگر دونوں کی نسلوں میں فرق نہ ہوتا تو 10 سال کا فرق توحید کیوں رہی تھی. خدا نے کہا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں, خالائیں نہیں کہا, مائیں کہا, ماؤں کے برابر بھی نہیں کہا, پھوپھیاں بھی نہیں کہا, مائیں. ماں سے بھی نکاح حرام ہے, ماں کی بیٹی سے بھی نکاح حرام ہے. سیدزادی ایک دن کی بھی ہو تو امتی کی ماں, سید ایک دن کا بھی ہو تو امتی کا باپ. اس کے لیے اگر آپ چاہیں کہ کوئی دلیل دیں تو دلیل دلائل ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی بغیر کفر کے دنیا سے, اس لیے کہ کفر کوئی نہیں تھا, سید کوئی موجود نہیں. پھر ان لوگوں کو جو یہ چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں دلیل دیتے ہیں, اگر اتنا کچھ ہی تھا تو پھر جناب علی کی بیٹی عالیہ جناب عبداللہ کے گھر کیوں تھی. اولاد علی ساری سید. آپ کو کس نے کہا ہے کہ سرکار عباس سید تھے, آپ کو کس نے کہا ہے اولاد عقیل سید تھے. یہ پوری نسل سید ہے, یہ پورا خاندان سید ہے, یہ مکمل ذریت سید ہے. خود مولا علی نے فرمایا کہ میری بیٹیاں عقیل کے بیٹوں کے لیے, تو جس چیز کو علی جائز سمجھے تیری اوقات کیا, علی کے لبوں کی چوبش کو شریعت ہے. لہذا شیعہ ہو حرمت کے دائرے میں ہو. شیعہ مذہب دیوار پلانگنے کا نام نہیں, دیوار تک رکنے کا نام. اللہ نے حکم دیا ہے کہ نبی کے گھر کے برتنوں پہ بھی تمہاری نگاہ. یہ اللہ کو کیا ہو گیا, یہ اللہ برتنوں کی حقوق دکھا رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ میں اہل بیت کے
کے معاملے میں کتنا سخت کہ نبی کے گھر کے برتنوں میں بھی غیر کی نظر پڑے اللہ گوارا نہیں کرتا، اور نبی کے نسل میں غیر کی نظر پڑے تو خدا گوارا کرے گا۔ زمین پہ چلے جاتے ہو، سامنے روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوتا فوراً اٹھتے اٹھا کے چوم کے دیوار پر رکھتے، رزق کی عزت کرتے ہو، رزق بانٹنے والے کی اولاد کی کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو مصلی کے سامنے سجدے گاہ رکھتے ہو کیوں رکھتے ہو؟ اس میں کربلا کی خاک، تو خاک کیوں ہے؟ اس میں حسین کا خون ہے، جس مٹی میں خون ہو اس کا حیا کرتے ہو، اور جس بدن میں خون ہو۔ معصوم نے فرمایا جو سید کے احترام میں جان بوجھ کے کھڑا نہ ہو اللہ اسے لا علاج مرض میں مبتلا کر دے۔ آج بندے کہتے ہیں وہ سید نہیں گئے تھی، آج کل سید گناہگار ہیں۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا گناہگار سید کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ مولا نے فرمایا جو آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں کیا ان کی عزت نہیں کرتے؟ ناسخ آیت کی عزت بھی ہے، منسوخ آیت کی عزت بھی ہے، جو حکم اللہ نے کہہ کے واپس لے لیے عزت ان کی بھی ہے۔ فرمایا با کردار سید کی عزت کرو اس کا کردار دیکھ کے، اگر اچھے کردار کا مالک نہیں اس کی عزت کرو ہماری نسبت دیکھ کے۔ یہ اس کا اور ہمارا معاملہ ہے، ہم اس سے پوچھیں گے کہ ہم نے تجھے اپنی نسل میں رکھا تھا، زمانے نے تیرے قدموں کو ہاتھ لگائے، تو نے اپنی عزت کیوں نہیں کی؟ معصوم سے پوچھا گیا، مولا نے فرمایا اگر تمہیں عزت صداقت کا پتہ چلے تو کبھی عرش پہ دیکھو۔ مولا نے فرمایا عرش والے جب زمین پہ دیکھتے ہیں تو جو گھر زمین پہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ملائکہ پوچھنے والے الہی یہ کون ہے؟ فرمایا یہ ذریت محمد ہے، یہ آل رسول کے گھر ہے جو زمین پہ چمکدار اور روشن ہے۔ سید کے گھر کی تحریر کا بھی احترام کرنا۔ یہ بستیاں آباد ہیں تو اولیاء کی وجہ سے، فقیروں کی وجہ سے، جنہوں نے جنگلوں میں چھپ کے حسین پہنچایا۔ کہاں یہ خطہ اتنی جلد آباد ہو سکتا جس خطے میں تم رہ رہے اگر یہاں پہ فقراء نہ آتے؟ اس خطے میں حسین پہنچانا صرف فقیر کا کام۔ دو جگہ پہ اللہ نہ کرے خدا نہ کرے کسی جگہ پہ ہم مجلس کے لیے جائیں، آگے سے ایک بندہ بدتمیزی کے لہجے میں پیش کرے، دوسری بار اس مجلس میں جانے کو نہیں۔ مولانا مولوی عالم پہلے اپنی انا دیکھتا ہے پھر مذہب کی تبلیغ کرتا ہے، فقیر یہ نہیں دیکھتا۔ فقیروں نے پتھر کھا کھا کے زمانے کو حسین پہنچا، تانے برداشت کر کر کے حسین پہنچا۔ یہ مذہب تمہارے پاس امانت ہے، اس کی تقدس کا خیال رکھیں۔ اسی علی ولی اللہ کو پہنچاتے پہنچاتے بیٹی با شام کے بازار میں باعزت لوگ تشریف فرمائیں۔ چار جملے صرف مصیبت کے سننا، چند دنوں کے بعد وہ چاند آ رہا، اس چاند پہ محمد کی بیٹی پہنچے گئے۔ مدینے کے لوگ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے آج تک محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھا۔ جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی، ہمیں پتہ چل جاتا کہ محرم کا چاند